السلام علیکم۔ بالآخر آج پاکستان کی سیاست کے اندر وہ کچھ ہو ہی گیا جس کو روکنے کی بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ حکومتی مشینری ہو یا حکومتی فورس ہو، ایک جماعت کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ تو جھنڈا اٹھانے کی اجازت، نہ ہی نعرہ لگانے کی اجازت۔ اس کا نتیجہ صرف اور صرف ایک کہ یا تو گرفتار کر لیا جاتا تھا یا تو مقدمہ درج کر لیا جاتا تھا۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف نے چارسدہ کے اندر ایک ورکرز کنونشن رکھا جس کے اندر عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب اس کو ناکام کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس جس کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان نے 10 سال لگا دیے، اور اس محکمے کی مثال پاکستان کے اندر دی جاتی تھی۔ جس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس کے اندر ریفارمز کیے وہ تاریخی تھے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کے ریفارمز پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ لیکن جس طرح نگران حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کیا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا، تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مروائے گئے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جس طریقے سے گھروں سے گرفتار کیا گیا، چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا اور خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا، یہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج تحریک انصاف کے جلسے نے پولیس کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ خیر، چارسدہ کے اندر جلسہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر آج بغیر کسی لیڈرشپ کے تحریک انصاف نے چارسدہ کے اندر ایک ایسا تاریخی جلسہ کر دیا جو کہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان کے اندر کم نہیں بلکہ بڑھ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ایک پنڈال کا انتخاب کیا جہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہونا شروع ہوئے، لیکن وہاں پر پولیس نے چھاپا مار کر تحریک انصاف کے کارکنان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان نے دوسری جگہ پر جا کر جلسہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تیسری دفعہ تحریک انصاف کے ایم پی اے کے ڈیرے کے اوپر جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہاں پر پولیس ناکام ہوئی۔ اور جس طرح وہاں پر چارسدہ کی عوام نے شرکت کی، وہاں پر لوگوں کا جم غفیر پہنچا، اور تحریک انصاف کے کارکنان نے وہاں پر پہنچ کر یہ ثابت کیا کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں تحریک انصاف کو روکنا بہت ہی مشکل ہے۔ تحریک انصاف نے آج کا جو جلسہ کیا وہ بغیر کسی لیڈرشپ کے کیا۔ وہاں پر صرف اور صرف تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل افضل شیر مروت تھے جن کی قیادت کے اندر آج چارسدہ کے اندر تحریک انصاف نے ایک تاریخی جلسہ کیا۔ جلسہ تو وہ بعد میں بنا، مگر اس سے پہلے وہ ایک ورکرز کنونشن تھا جہاں پر چند سو لوگوں کو بلایا جانا تھا، مگر چارسدہ کی عوام نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا وہ ورکرز کنونشن ایک جلسے کے اندر تبدیل ہو گیا، اور وہاں پر ہزاروں کارکنان نے شرکت کی، اور جس طریقے کی وہاں پر جوش و خروش تھا اور جس طرح عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی وہ بھی دیکھنے کے لائق تھی۔ افضل شیر مروت کی جانب سے ایک بڑی زبردست تقریر کی گئی، لیکن تقریر کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ کر تحریک انصاف کے کارکنان کا جوش دیکھیں تو وہ شاید استحکام پارٹی کے جلسے اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کیا اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر ہم نواز شریف کے جلسے کی بات کریں، جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کر ایک مینار پاکستان گراؤنڈ کو بھرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ وہ خود کو تو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کہتی ہے، لیکن جس طرح پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر سے چند سو لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پنڈال کو بھرا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، اور استحکام پارٹی نے جس طریقے سے جلسے کیے وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا اس کو پہلے ہی بے نقاب کر چکا ہے، جس طرح علیم خان اور جہانگیر ترین کی ملز اور فیکٹریز کے اندر سے ملازمین کو اور مزدوروں کو اٹھا کر دوسرے شہروں کے اندر جلسے کے اندر لے جایا گیا، وہ سب کچھ بھی آپ نے دیکھا۔ تو بہرحال چارسدہ کا آج تحریک انصاف کا جلسہ ان کے جلسوں پر بھاری تھا، کیونکہ بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی تیاری کے
بغیر کسی سپورٹ کے، جبکہ دوسری طرف حکومت کی مشینری کو بے دریغ استعمال کیا گیا اور تحریک انصاف کے کارکنان کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر جب تیسری دفعہ تحریک انصاف کے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کو روکنا ناممکن تھا، کیونکہ وہاں پر کارکنان کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی کہ وہاں پر پولیس بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ آج چارسدہ کے اندر یقیناً چارسدہ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا جلسہ کیا گیا۔ بڑا ہم اس سینس میں اس کو کہیں گے کیونکہ ایک لیڈرشپ کے بغیر جلسہ کیا گیا اور یہ پیور کارکنان کی جانب سے جلسہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکنان چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، وہ ہم کریں گے کیونکہ لیڈرشپ ہو نہ ہو، مگر کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کو جلسہ کر کے دکھائیں گے اور ایسا جلسہ کر کے دکھائیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج تحریک انصاف کا ایک جلسہ تھا، اب 17 نومبر کو بھی تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر ایک جلسہ منعقد کرنا ہے، جو کہ بالکل کارکنان کی جانب سے جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیڈرشپ کیونکہ روپوش ہو چکی ہے، گرفتاری کا ڈر ہے، اور کیونکہ جس طریقے سے گرفتاری کر کے پارٹی چھڑائی جاتی ہے، اسی لیے تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی لیڈرشپ کو یہی کہا ہے کہ آپ لوگ باہر مت آئیں، اب کارکنان کو ہی میدان سنبھالنے دیں۔ اور آج جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنان نے میدان سنبھالا اور جس طریقے سے آج ایک تاریخی جلسہ چارسدہ کے اندر کیا گیا، یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اب تحریک انصاف کا جیتنا ناممکن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ تھا جس نے ایک جماعت کو دوسری دفعہ موقع دیا، ورنہ خیبر پختونخوا کبھی بھی کسی جماعت کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ تو یہ چیز واضح ہے کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ہو یا کسی قسم کا کوئی چھوٹا رہنما ہو، اگر وہ بھی ٹکٹ لیتا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی۔ 2018 کے الیکشن کے اندر تحریک انصاف نے تقریباً 75% سیٹیں وہاں پر جیتی تھی۔ اب بظاہر یہی لگتا ہے اور تمام سرویز یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف تمام نشستیں وہاں پر بآسانی جیت لے گی، کیونکہ جس طریقے کی کارکردگی تحریک انصاف نے اپنے 10 سال کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر دکھائی وہ بھی مثالی تھی۔ تو بہرحال آج ان تمام لوگوں کا پروپیگنڈا ناکام ہوا جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو خاموش کر لیا جائے گا۔ ہاں، ووٹرز گھبرائے ضرور ہیں، ڈرے ضرور ہیں، مگر تمام کارکنان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا گیا تو وہ کسی بھی صورت اس موقع کو جانے نہیں دیں گے۔ تو آج پہلا موقع ملا اور آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ آپ یہ جان لیں کہ آج کا جلسہ شاید کراؤڈ کے حساب سے اتنا بڑا نہ ہو اگر ہم اس کا کمپیریزن مینار پاکستان کے جلسے سے کریں جو کہ مسلم لیگ نون نے کیا، لیکن جس طرح کا جذبہ اور جوش آج کے جلسے میں دیکھا گیا شاید وہ مسلم لیگ نون کے جلسے میں نہیں تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے جلسے کے اندر نہ تو فیملیز تھیں، نہ وہاں کا لوکل کراؤڈ تھا، بلکہ وہ طبقہ تھا جس کو زبردستی بسوں اور گاڑیوں میں بھر کر مینار پاکستان گراؤنڈ پر لایا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے یہ روایت قائم کی کہ ان کے جلسوں کے اندر فیملیز، نوجوان، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، تمام طبقے کی نمائندگی ان کے جلسوں میں ہوتی تھی، مگر جس طریقے کا جلسہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح مزدوروں کو دیہڑی دے کر، ان کو پیسے دے کر اور ان کو بسوں میں بھر کر جلسہ گاہ لایا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال آج تحریک انصاف نے جس طرح جلسہ کیا، آج ان کو مبارکباد دینی چاہیے اور مبارکباد تحریک انصاف کے کارکنان کو دینی چاہیے جن کی جانب سے بغیر کسی تیاری کے ایک زبردست جلسہ کیا گیا، اور اس جلسے نے ان لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہوں گی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو سیاست سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف آئیں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے کی کوشش کی گئی اور تمام فائدے مسلم لیگ نون کو پہنچانے کی کوشش کرنے میں وہ اب بھی مصروف ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی کی جو سائفر کیس کے اندر ضمانت تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے عامر فاروق کام کر رہے ہیں یقیناً پاکستان کی عدلیہ شرمندہ ہوگی اور ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جس طریقے کے فیصلے جسٹس عامر فاروق کر رہے ہیں
آگے آنے والے وقت میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ آج عمران خان کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس کے اندر بھی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب جسٹس عمر فاروق کی جانب سے بھی عجیب کھیل کھیلا گیا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو ضمانت دے دی گئی اور القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت کو منسوخ کر دیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری بھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کی گئی ہے، کیونکہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کا ٹرائل روک دیا گیا، توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی سزا معطل ہو چکی۔ اب پیچھے جو کیس بچا وہ تھا القادر ٹرسٹ کیس کا، جس کے اندر عمران خان کو پرسوں رات گرفتار کیا گیا۔ اب جسٹس عامر فاروق کا انصاف دیکھیں کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر درخواست ضمانت دائر کر رکھی تھی، جس کو آج تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور اس فیصلے کو نہیں سنایا گیا۔ اب پرسوں عمران خان کو اس کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا اور آج جسٹس عمر فاروق کی جانب سے وہ فیصلہ سنا دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے تو اب ان کی ضمانت نہیں بنتی، تو اس کا مطلب ان کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تو تحریک انصاف کے چیئرمین کو اس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز کو سنا جاتا ہے اور ان کے کیسز کا جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو گرفتاری کر لی گئی ہے، تو اب وہ جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تو پاکستان کی عدالتی نظام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جو ضمانت کا کیس ہے اس کے اندر بھی جلدی نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے اندر بھی تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے، جبکہ جو ضمانت کا کیس ہوتا ہے اس کو ارجنٹ بیسس پر سنا جاتا ہے اور اس کا ارجنٹ بیسس پر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کے مقدمات کو 1 مہینہ ہونے والا ہے مگر ان کی ضمانت کے جو فیصلے ہیں وہ اب تک نہیں سنائے گئے۔ اگر ہم شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس کے اندر جو ضمانت ان کی منسوخ کی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایک دلچسپ بات کی گئی کہ سائفر کیس کے اندر انہوں نے ضمانت تو منسوخ کر دی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کر دیا کہ اس سائفر کیس کے ٹرائل کو 4 ہفتے کے اندر اندر مکمل کیا جائے۔ اب جسٹس عامر فاروق سے کوئی یہ سوال کرے کہ شاہ محمود قریشی کے ضمانت کی درخواست تھی، پٹیشن کے اندر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر ٹرائل کو ختم کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جائے۔ جسٹس عمر فاروق نے اپنی طرف سے ہی اس کے اندر وقت بھی مقرر کر دیا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل کیا جائے، جبکہ ضمانت کے کیس کے اندر ایک ارجنٹ کیس کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے کہ ضمانت دینی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے ضمانت نہیں دی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہی یہ آرڈر جاری کر دینا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ ٹرائل مکمل کیا جائے، یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو جسٹس عامر فاروق کے فیصلے خود ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں اور عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے کی کارکردگی پاکستان کی عدلیہ کی ہے یہ پاکستان کے نظام کے اوپر سے یقین اٹھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی عوام پاکستان کے عدالتی نظام سمیت کسی بھی نظام کے اوپر نا یقین کرے۔ تو بہرحال جس طریقے کا سلوک عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا، کیونکہ عمران خان کے مقدمات کو جس طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے عمران خان کے کیسز کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ یقیناً تاریخ کے اندر یاد رکھے جائیں گے۔ اور ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں کو جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں اور لاء کی یونیورسٹی کالجز ہیں ان کے اندر پڑھایا جائے اور عبرت کے طور پر پڑھایا جائے کہ جب آپ کسی ایک پارٹی کو فیور کرنے لگتے ہیں تو کس طریقے کے فیصلے آپ سنا کر یہ اپنی عدالتی نظام کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کے حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کے اندر تمام جماعتوں کو برابری سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے تاکہ ایک عوامی ووٹ کے ساتھ ایک مضبوط حکومت بنے اور وہ پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کر سکے۔ انتخابات میں دیری صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص پاکستان کے اندر اتنا مقبول ہے کہ اگر وہ جیل میں بیٹھا بھی الیکشن لڑے گا تو اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتے گا اور شاید مخالفین کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ والسلام۔